खैर से होंगे। ऐसा है कि ईसा नज़्म हमने कुछ रोज़ पहले शुरू किया था और ईसा नज़्म से 2 नज़में, पहली नज़्म हम कर चुके हैं। हम अमीर बिनाई की थी, यकीनन लेक्चर आप लोगों को मिल गया होगा। आज हम अगली नज़्म हम्द, उसकी तशरीही, उसके हवालाजात देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नात माहिर कादरी की लिखी हुई नज़्म है, आपके सिलेबस में ईसा नज़्म से दूसरी नज़्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। ईसा नज़्म से नज़्म नात। पहले हम देखते हैं कि ये नज़्म लिखी किसने है। माहिर कादरी इस नज़्म के शायर हैं, जिनका असल नाम मंजूर हुसैन था। मंजूर हुसैन। दूसरी बात, सिलसिला कादरिया से ताल्लुक़ होने के बाइस कादरी कहलाए। एक शख्स सच्चा आशिक रसूल हो, इश्क रसूल के समंदर में गोताज़न हो, तो फिर बेटा मकाम भी उसे वही मिलता है। इस सिलसिले में एक हैरत अंगेज बात जो आपको बताना चाहूंगा। मंजूर हुसैन का ओढ़ना बिछोना नाम थी और इश्क रसूल का ये आलम था कि एक बार मक्का मुकरमा में एक नातिया मुशारे में आपको दावत मिली। उस नाते मुशारे में नात पढ़ रहे थे। नात पढ़ते पढ़ते हरकत कल्ब बंद हुई, हार्ट अटैक हुआ और वहीं इंतकाल कर गए। मक्का मुकरमा में कब्रिस्तान मौजूद है, जन्नतुल माला। जन्नतुल माला में आपको दफन किया गया। इससे बड़ी दलील आशिक रसूल होने की कोई और नहीं हो सकती। हम पर लाजिम होगा कि हम पहले देख लें कि नात कहते किसे हैं। नात वो शेरी सिंफ है, वो शेरी सिंफ है जिसमें शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा, फ़ज़ाइल, महासिन और बरक़ात का तज़किरा शेरी अंदाज में करता है। शेरी अंदाज में करता है। ये बेटा नात की तारीफ हुई। लिखने का मकसद क्या है? नज़्म में चूंकि तसलसल ख्याल पाया जाता है, शायर ख्याल की तकरार करने का पाबंद होता है,
एक ही ख्याल को मुसलसल बयान करने का पाबंद है। इसलिए आप लोग पहले से बाखबर हों, पहले से ये बात जान लें कि इन तमाम अशार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा, आपके फ़ज़ाइल, आपके मनाकिब, आपके महासिन और उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात की जो बरक़ात हैं, हम उससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ हवालों से पढ़ेंगे। पिछले नज़्म में मैंने आप लोगों को नज़्म हम का माक़ज़ लिखवाया था। यहाँ भी हम पर लाजिम होगा कि हम पहले देख लें, क्योंकि हम माक़ज़ को नज़्म की तशरीह में शामिल करते हैं। किस तरह से करते हैं? नज़्म हमद में एक बार मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ नज़्म हमद में आपने माक़ज़ लिखा था, जिस तरीके से लिखा था, उसी तरीके से तशरीह के किसी भी पहले शेर में आप माक़ज़ का बयान ज़रूर करेंगे। तो माक़ज़ किस तरह से लिखना है मैं आपको बताता चलूँ। माक़ज़ लिखने का तरीका, तशरीह में हम लिखेंगे दिए गए अशआर माहिरुल कादरी के मजमूए कलाम, माहिरुल कादरी के मजमूए कलाम, ये मार्कर से लिखेंगे हम दरमियान में। कुलियाते माहिर का माज लगाएंगे इसे पॉइंट आउट करने के लिए। कुलियाते माहिर से लिए गए हैं। ये बेटा तारुफ था आपकी नात का, आपके शायर का, आपके माख़ज़ का और आपकी सिंफ का। सिंफ के लफ्ज़ी माने किस्म के हैं। नज़्म चूँकि मुख्तलिफ हैतों में लिखी जाती है, कसीदा है, मरसिया है, रुबाई है, कता है, इसके साथ साथ आप देख लें हमद और नात है, बेशुमार इक़साम है। तो उन इक़साम से, उन असनाफ से एक सिंफ हम पढ़ने चले हैं और वो सिंफ हमारी नात की है, यानी आप वसल्लम के मासिन व फ़ज़ाइल का बयान। अब चलते हैं हम पहले शेर की तरफ। शेर में किस तरह से जाना है आपके लिए अब ये बात नई नहीं होनी चाहिए। एक नज़्म पढ़ चुके हैं, तरीका आपको बताया जा चुका है, पैटर्न आपका वही रहेगा जो आपको पहले बताया गया था। वही यहाँ मैं सफ़ा बनाने की कोशिश करूँगा। वही हमारे सफ़े का दायां बायां होगा, ये हमारा सफ़ा होगा। रेड हमारा मार्कर होगा, लाल से जो मैं लिखूंगा वो आप मार्कर से लिखने के पाबंद होंगे। ये हमारा शेर नंबर 1 है। तो मकसद तकलीफ है, तू हासिले ईमान, जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां। ये बेटा हमारा शेर नंबर 1 हुआ। वही बात जो हमने वहां की थी, वहां तो नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए पहले पहला पे हलवत अल्फाजमानी का आना आप लोगों पर लाजिम है, ताकि आप आसानी से अशआर की तशरीह कर सकें। तो पहला लफ्ज़ हमारे पास मकसद तकलीफ है। इससे मुराद है
کائنات کی تخلیق کا باعث. اسے تھوڑے سے اچھے الفاظ میں آپ وجہ تخلیق کائنات بھی کہہ سکتے ہیں. اگلا ہمارے پاس ہے حاصل ایمان. ایمان کا نچوڑ ہو گیا. ایمان کا نچوڑ یعنی ہمارے ایمان کا حاصل ہو گیا. ایمان جس چیز سے حاصل ہوتا ہے، ایمان کا نچوڑ جو چیز ہے، اسے یہاں لفظ حاصل ایمان سے مشابہ کیا گیا. دوسرا مصرع ہے تجھ سے گریزاں. چونکہ شاعر کا مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. گریزاں دوری اختیار کرنے والا، اختیار کرنے والا، دور بھاگنے والا ہو گیا. دور بھاگنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والے. یہ بیٹا تین معنی ہے. تینوں میں سے کوئی معنی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. شعر نمبر 1 لکھا، اس کے بعد نظم کو عنوان لکھیں گے آپ، نعت، شاعر کا نام لکھیں گے ماہر القادری. اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیں گے. تشریح کی ہیڈنگ دیں گے. تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد پہلا مرحلہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے نظم میں بتایا تھا کہ وہ مرحلہ ہمارا مفہوم کا ہوگا، نثری مفہوم. پہلے شعر میں، دوسرے حصے میں ہم ماخذ لکھیں گے، اشعار کس مجموعہ کلام سے لیے گئے، اور تیسرے حصے میں پھر اس کی تشریح شروع کریں گے. کیسے کریں گے؟ میں براہ راست تشریح میں آتا ہوں، جو کہ باقی سارا میں لکھ چکا ہوں. تشریح کی ہیڈنگ دیں گے. باقی طریقہ آپ پچھلی نظم سے نکال سکتے ہیں. تو مقصد تخلیق ہے. ایک ہی بیٹا ذہن میں رکھیں گے آپ لوگ. شعر دیکھیں، شعر کو پڑھیں، شعر کو سمجھیں. پہلا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ تشریح آپ نے کس انداز سے کرنی ہے. نظم کی تشریح غزل کی تشریح سے نسبتاً طریقہ آسان ہے. کس لیے آسان ہے؟ کہ بعض اوقات ہمیں یہاں الفاظ دیکھنے پڑتے ہیں، الفاظ کے مفاہیم دل میں رکھنے پڑتے ہیں، اور پھر ان مفاہیم کی وضاحت ہم نے کرنی ہوتی ہے. جب وہ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی خود بخود ہماری تشریح کھلتی چلی جاتی ہے. پہلا مرحلہ اس فیصلے کا ہے کہ آیا آپ نے تشریح پورے مصرعے کی کرنی ہے، الفاظ معنی کے حوالے سے کرنی ہے، یا کہیں 2 حصے بنتے ہیں، 3 حصے بنتے ہیں. تو ہم غور کریں. تو مقصد تخلیق ہے، یہاں تک ہمارا ایک حصہ مکمل بنتا ہے. تو حاصل ایمان. دوسرا حصہ ہمارا یہاں تک بنتا ہے، جو تجھ سے گریزاں خدا سے ہے گریزاں. یہ مکمل مصرع ہے، اس میں ہم کٹ نہیں لگا سکتے. اب آسانی سے آپ نے ایک شعر کے 3 حصے بنا لیے. پہلا حصہ تو مقصد تخلیق ہے، دوسرا حصہ تو حاصل ایمان، اور تیسرا حصہ یہاں ہمارا بنتا ہے جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں. تو نثری مفہوم بھی کسی انداز سے لکھا جائے گا. میں مفہوم لکھتا ہوں، آپ دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وجہ تخلیق کے کائنات ہے. کائنات ہے، یہ ہمارا اس حصے کا مفہوم ہوا. تو مقصد تخلیق ہے. آسم کی ذات گرامی، ذات بابرکات کائنات کی تخلیق کا باعث ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، اور ہمارے
ایمان کا نچوڑ ہے، ہمارے ایمان کا نچوڑ ہے۔ یہ بیٹا ہمارا پہلا مصرع مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ سے فرار حاصل کرنے والا ہے، فرار حاصل کرنے والا ہے۔ تو یہ بیٹا ہماری تشریح کا پہلا حصہ ہوا، جسے میں نے مفہوم کا نام دیا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو مفہوم کو تشریح کا حصہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ طلباء و طالبات جو مفہوم کی الگ سے ہیڈنگ دے کے لکھتے ہیں، میٹرک لیول میرے علم میں نہیں ہے، شاید وہاں مفاہیم آپ کو الگ سے ہیڈنگ دے کے لکھوائے جاتے رہے ہوں، لیکن بیٹا یہاں جو پسندیدہ طریقہ ہے، جو پسندیدہ فعل ہے، ہم نے اسے اپنانا ہے، اور وہ فعل یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ مفہوم کو تشریح کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے بعد آپ کا ماخذ آئے گا، ماخذ میں یہاں لکھ چکا ہوں، یہ سطر اٹھا کے آپ نیچے الگ پیراگراف بنائیں گے، اسے آپ یہاں لکھ دیں گے اور یہ آپ کا ماخذ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم تشریح میں چلیں۔ اب تشریح کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا کہ تشریح کرنے کے لیے پہلا فیصلہ کہ آپ نے پورے مفہوم کو اٹھانا ہے۔ آیا مفہوم کو اٹھانا ہے، مفہوم کو نہیں اٹھانا، پورے مصرعے کے تو اس کے حصے بنتے ہیں۔ یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس شعر کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہمارا ہے تو مقصد تخلیق ہے۔ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ماہر القادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ آپ کا پہلا وصف بیان کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف پر بھاری اور وزنی ہے، اور وہ وصف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی تخلیق کا باعث ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو تخلیق نہ کرتا، میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا اگر آپ ان کو پیدا نہ کرتا۔ آپ اصل کو کائنات کی واحد ہستی ہیں جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا، سنوارا گیا، بنایا گیا، تخلیق کیا گیا۔ آپ کی بعثت سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن چراغ کی صورت میں پیدا کیا گیا۔ اللہ کا بیان قرآن پاک میں سراجا منیرہ کے نام سے فرماتے ہیں۔ اس روشن چراغ پر ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی تجلی گرتی رہی، اللہ تجلی فرماتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا خیال اللہ تعالیٰ کے دل میں آیا تو اس کائنات کو نئے سرے سے تخلیق کیا گیا۔ اس میں شمس و قمر بنائے گئے، آسمان تخلیق کیا گیا، آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ بنائے گئے، درخت لگائے گئے، پھل پھول لگائے گئے، بیل بوٹے لگائے گئے، پرندے پیدا کیے گئے۔ الغرض کائنات کو خوبصورت انداز میں سجایا گیا، سنوارا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث کیا گیا۔ شاعر فرماتے ہیں تو مقصد تخلیق ہے کہ حصے سے، حوالے سے ہم شعر لکھیں گے۔ سب کچھ تمہارے واسطے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی، سب غایتوں کی غایت
اولا تم ہی تو ہو، تم ہی تو غایت کہتے ہیں مقصد کو، یعنی ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ وجہ تخلیق کائنات کا ہے کہ آپ سب وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ ہی کائنات کی غایت ہیں، اور بلکہ ان غایتوں میں سب سے جو عمدہ غایت ہے، عمدہ مقصد ہے، وہ آپ سب کی تخلیق ہے۔ اسی کے حوالے سے ہمارا یہ شعر ہو گیا، میں نے حدیث قدسی بولی ہے، اگر آپ وہ لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، میں دوبارہ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں آپ کو تخلیق نہ کرتا، پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اور میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کا، رب ہونے کا اظہار نہ کرتا۔ پہلا حصہ ہمارا مکمل ہوا، دوسرا حصہ ہمارا ہے تو حاصل ایمان، آپ ہمارے ایمان کا نچوڑ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کلمہ اٹھا لیں، آپ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے رہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھیں، اور آخرت پر ایمان نہ رکھیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لا اللہ کے رسولوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان کامل اور مکمل کہلائے گا۔ آپ پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ ارکان اسلام اٹھا لیں، توحید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ خالی لا الہ کی تکرار سے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں تو آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا لازم ہے، آپ سب کے ساتھ برکات پر درود پڑھتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے، ورنہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، ہماری حج ہے، ہم آپ کا طریقہ نکال دیں، حج فاسد ہو گیا۔ ہمارا روزہ ہے، آپ کا طریقہ نکال دیں، ہمارا روزہ فاسد ہو گیا۔ ہماری نماز ہے، آپ کا طریقہ نکال دیں، آپ کی نماز فاسد ہے۔ تو شاعر بتاتا ہے کہ جہاں ایک طرف آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کا نچوڑ بھی آپ قسم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ پر ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان مکمل تصور ہوگا، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مصرے میں شاعر تنبیہی انداز اختیار کرتا ہے، تنبیہی دھمکی آمیز، ہمیں وارن کرتا ہے، ہمیں بتلاتا ہے کہ جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ پچھلے حصے میں اگر آپ چاہیں حاصل ایمان تو یہاں پہ ہم شعر لکھ سکتے ہیں، اس حصے میں ہمارا اور شعر آ سکتا ہے، کامل نہیں کسی کا بھی، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ایمان تیرے بغیر ہے رحمت حق بھی گریزاں تیرے بغیر۔ دوسرے حصے میں مقصد دوسرے مصرے میں شاعر تنبیہی انداز اختیار کرتا ہے، دھمکی آمیز انداز اختیار کرتا ہے، ہمیں وارن کرتا ہے، ہمیں بتلاتا ہے جو تجھ سے گریزاں، آپ کی ذات پر ایمان نہ لانے والا شخص، آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والا شخص، آپ کی ذات سے عشق نہ رکھنے والا شخص کسی بھی طور خدا کا مقرب اور پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ کسی شخص نے خدا کی بارگاہ میں اگر مقبولیت حاصل کرنی ہے، کسی شخص نے بارگاہ عزتی میں خود کو خدا کا پسندیدہ بندہ بنانا ہے تو اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و
फर्मा बरदारी करे। वो इताअत और फर्मा बरदारी करेगा तो वो खुदा का पसंदीदा बंदा कहला सकता है। आप सल्लम की तालीमात पर अमल ना करने वाला शख्स गोया अल्लाह का बागी है, गोया आपका बागी अल्लाह का बागी, आपका मफरूर अल्लाह का मफरूर, आपसे मफर करने वाला, आपसे इनकार करने वाला, आपसे पीछे हटने वाला, आपसे पीछे भागने वाला, आपकी तालीमात पर अमल ना करने वाला शख्स किसी भी तरह खुदा का पसंदीदा शख्स नहीं हो सकता। शायद बताता है कि तुझसे गुरेज़ां खुदा से है, गुरेज़ां के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर भागने वाला शख्स, दूरी इख्तियार करने वाला शख्स गोया खुदा से दूरी इख्तियार करने वाले शख्स के माने और मिसल जो कुरान पाक का बरमला ऐलान है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, वमई युतीउ रसूला, वमई युतीउ रसूला फकद अता अल्लाह। और जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। कौन कहता है? ये कुरान कहता है, अल कुरान। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। फिर हमारी एक और आयत है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं हवाले निस्बतन ज्यादा देता जाऊंगा और आप उनमें से मुंतखब हवाला जात 1 2 3 जितने आप चाहें, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कौन कहता है? इसका बयान है, ये भी कुरान का बयान है। जो पैगंबर तुम्हें दे वो ले लो और जिससे वो तुम्हें मना रखे उसे पास रहो। अल्लाह ताला जगह जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में हमें हुक्म सादिर फरमाते हैं। इसीलिए उन अहकामात को सामने रखते हुए शायद दूसरे मिसरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में यह अर्ज करता दिखाई देता है कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात ही वजह तख्लीक़ कायनात है, आप ही हमारे ईमान का निचोड़ हैं और हमारे ईमान का निचोड़ होने के साथ साथ जो शख्स आपका बागी है, आपसे बगावत करने वाला है, गोया वो अल्लाह ताला से बगावत करने वाला है। ये बेटा हमारा पहला शेर था जिसकी वजाहत मैंने की है। इसके बाद शेर नंबर 2 आज के लेक्चर में शामिल होगा। इसी अंदाज से अब आप शेर नंबर 2 में जाएंगे।